انتقال کو 4-5 دن ہو گئے میرے والد صاحب کے، اور جب 4-5 دن ہو گئے تو غم تو 3 دن کا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اصل سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، غم زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ سوگ الگ چیز ہے، تعزیت الگ چیز ہے، اور غم الگ چیز ہے۔ غم تو اپنے والد کے سائے کے اٹھ جانے کا قدم بقدم ہوتا ہے۔ میرے سارے بھائی مجھ سے جو چھوٹے ہیں ان کو نکال کر کے میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور، اور ان سے جو بڑے ہیں، تو سب کے سب نواسے نواسی پوتے پوتیوں کے ہو گئے۔ میرے یہاں بھی ماشاءاللہ نواسا ہے، نواسی ایک پوتی ہے، اور میرے بڑے بھائی سب نواسے نواسیوں کے ہو گئے۔ میرے والد صاحب کی عمر بہت ہی فطری اور طبعی طور سے 95 سال ہوئی۔ ایک لمبا دورانیہ میرے والد صاحب گزار کر کے گئے ہیں۔ بڑی کامیاب زندگی ہے، بڑی صاف ستھری زندگی ہے، تقوی طہارت والی زندگی ہے۔ عوام الناس میں عام طور سے ایسی زندگی نہیں ہوتی جیسے میرے والد صاحب نے اللہ کے فضل سے گزاری ہے۔ ہوتے ہیں عام آدمی میں بھی بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، لیکن عام طریقے سے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود 95 سال کا دورانیہ میرے والد صاحب کا، میری عمر تقریباً 48 سال ہو گئی، اور میرے بھائیوں کی مجھ سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن والد صاحب کے سائے کا اٹھ جانا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ رنج و غم کا باعث بنا۔ ہم لوگ روزانہ میں میرے بھائی ڈاکٹر نور ہاسپٹل چلاتے ہیں، بعض حضرات آپ جانتے بھی ہیں مظفر نگر میں روزانہ مغرب کے بعد والد صاحب کی خدمت میں حاضری کا ہمارا نظام رہتا تھا، اور اگر میں نہیں گیا تو والد صاحب کو انتظار رہتا تھا۔ چھوٹے بھائی سے ہاشم سے کہتے تھے کہ اسماعیل کو فون لگا، وہ کیوں نہیں آیا کہ سفر میں چلا گیا، یا اس کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ تو بھائی مجھے فون کرتے تھے، اور یا تو میں سفر میں ہوتا تھا یا کسی عذر کی وجہ سے بر وقت نہیں گیا، لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا، چاہے مجھے اپنا سبق پڑھانا ہوتا تھا، مہمانوں کی مشغولی ہوتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ زیارت کرنے کا تقاضا ضرور ہوتا تھا کہ اگر مغرب سے عشاء کے درمیان نہیں حاضر ہو پایا تو عشاء کی نماز پڑھتی میں چلا جاؤں، تاکہ کچھ دیر والد صاحب کے پیر دباؤں، والدہ کے پیر دباؤں، اور اپنے والد صاحب کا سر دباؤں، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ہیں ڈاکٹر، وہ نہیں آتے تھے جس روز مظفر نگر سے، اور میں بیٹھا ہوا ہوں تو ابا کہتے تھے کہ اس کو ڈاکٹر کو فون ملا، وہ کیوں نہیں آیا، اسے کل بھی نہیں آ پایا تھا، آج بھی نہیں، کیا بات ہے، طبیعت تو اس کی ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب کو انتظار ہوتا تھا، میرے بھائی وہ دونوں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے، تو جو باقی 3-4 بھائی ہیں، ہاشم ہے، بھائی جی مشرف ہیں، بھائی منصب ہیں، وہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور والد صاحب بڑے خوش ہوتے تھے۔ ہمارے 5 بھائی کے یا 6 بھائی ہیں، دوسرے ناظم بھائی ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں ہوتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلسلہ تو ختم ہوا، اب بھائیوں کا اپنا رشتہ ہے، محبت بھی رہے گی، تعلق بھی رہے گا، آپس میں اعتماد بھی رہے گا، انشاءاللہ اتحاد بھی رہے گا، وہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن والد صاحب کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں پھیکی رہیں گی۔ والد صاحب کا سایہ عمر کے کسی بھی دورانیے میں اٹھ جائے، جو حضرات والد صاحب کے سائے سے محروم ہیں، ان حضرات کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ کس قدر تکلیف اور کس قدر اذیت اور کس قدر صدمہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کی برکت سے ہم نے چند حروف سیکھے، تو اس لیے سارے کام معمول کے مطابق ہونے بھی ضروری ہیں۔ غم اپنی جگہ ہے، میری عمر تو میں نے عرض کیا تقریباً 48 سال ہو گئی، لیکن میرے جو بڑے بھائی ہیں حاجی مشرف صاحب، تقریباً ان کی عمر 65 سال ہو گئی۔ والد صاحب کو باوجود اس کے کہ 95 سال عمر اب تھی والد صاحب کی، اگر کبھی غصہ آ جاتا تو جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے اوپر ایک ابا ڈنڈا رکھتے تھے، وہ ڈنڈا اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب وہ غصے میں دھمکایا کرتے تھے
تو سب سے بڑے جو بھائی ہیں اور بڑے سے جو چھوٹے ہیں ہمارا بھائی مشرف صاحب، بھائی منصب صاحب، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نظریں اٹھا لیں۔ اپنی اولاد کے اوپر ابا کو اتنا اطمینان تھا کہ اگر میں ڈانٹوں گا میں اپنی اولاد کو تو میری اولاد مجھے واپس جواب نہیں دیں گے۔ اور رہی بات خدمت کی، تو ہم میں سے ہر ایک بھائی نے کوشش کی کہ میں زیادہ خدمت کروں۔ گزشتہ سال کی بات ہے جب میرے والد صاحب کے اسٹینڈ ڈلے 4 اور چھلے دل کے اندر، دل کی تکلیف ہوئی، 13 مہینے پہلی بات ہے، تو ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ جو بھی خرچ ہوگا، ہم 6 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ جو بھی خرچ ہوگا، تقریباً 3.5 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوئے، 60 ہزار روپے جو بھی خرچ ہوگا سب بھائی تقسیم کر لیں۔ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر نور، تو بھائیوں نے مجھے ترجمان بنایا اور کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں کہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ سب بھائی تقسیم کر دیں۔ میں نے بھائی سے کہا، ڈاکٹر نور سے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اپنوں پر خرچ کریں، خاص طور سے اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کریں۔ اولاد کا جتنا آپ خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو برکت دیں گے۔ تو بھائی سے میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر نور سے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب پر جتنا بھی خرچ ہو، 3 لاکھ ہوں، 30 لاکھ ہوں، 1 کروڑ ہوں، اللہ کے لیے میں اکیلا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کا اپنا جو خدمت کا جذبہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس رقم کو تقسیم کروں کہ سب بھائیوں پر تقسیم۔ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس میں اپنے والد صاحب کے علاج کے لیے اس رقم کو میں بھائیوں پر تقسیم کروں، یہ میرے لیے غیرت کی بات ہوگی کہ میں والد صاحب کا علاج کراؤں اور اس رقم کو سب بھائیوں پر تقسیم کروں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، جتنا بھی خرچ ہوگا اللہ کے لیے مجھے اس کی اجازت دیں، میں اکیلا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ پورا خرچ بھائی نے اٹھایا۔ ابھی ہم نے اپنا نیا قبرستان بنایا ہے، پرانا جو گاؤں کا قبرستان ہے وہ چونکہ تنگ پڑ چکا، اس قبرستان کی جو قیمت ہے 2 بیگھے، صرف 2 بیگھے زمین، ہماری جو کھیت کی زمین ہے اس میں سے 2 بیگھے زمین ہم نے مختص کی ہے۔ اس زمین کی قیمت 50 سے 60 لاکھ روپے ہے، 2 بیگھے زمین کی۔ اب اس میں 4 دیواری کرنے کا معاملہ آیا۔ ہم نے سب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ جو بھی 4 دیواری کا خرچ ہوگا مکمل سب بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے، چونکہ سب بھائیوں کا وہ قبرستان رہے گا۔ اس میں بھی بھائی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ میری آپ لوگوں کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ درخواست اور گزارش ہے کہ اللہ کے لیے میں اکیلا کرنا چاہتا ہوں ابا کی طرف سے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 4 دیواری میں سب بھائی شریک ہو جائیں گے، اسی میں ہم 2 درسگاہ حفظ کی بنانا چاہتے ہیں جہاں 2 استاد پڑھائیں اور ان 2 استادوں کے سامنے جتنے بچے 20 یا 18 بچے وہ وہاں پڑھیں، تاکہ پورے دن والد صاحب قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہیں۔ والد صاحب کو اللہ کا شکر ہے، بھی حضرت ناظم صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم کا خاص شغف تھا۔ عام دنوں میں 10 پارے تلاوت کرنا ان کے لیے کچھ بھی مشکل ہے، 10 پارے 12 پارے عام دنوں میں تلاوت کرتے تھے، اور رمضان شریف میں تو والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ ایک دن میں 1 قرآن الحمدللہ بڑی آسانی سے پورا کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ابا دیے۔ تو میں نے عرض کیا بھائی کی خدمت میں کہ جو 2 درسگاہیں بنیں گی ابا کی طرف سے آپ وہ بنوا دیں، باقی 4 دیواری میں سب بھائی شریک ہو جائیں۔ تو بھائی نے منع کر دیا کہ نہیں، میری درخواست یہ ہے کہ میں سب کچھ اپنی طرف سے کرانا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ایسی دولت کو میں کیا کروں گا کہ جس دولت کو میں اپنے ابا کے لیے خرچ نہ کر سکوں۔ تو ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، میں اور میرے بھائی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہم دونوں قریب میں ایک بستی ہے دندیڑا، وہاں پڑھا کرتے تھے۔ میں اپنے جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ، ان کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں، اور جو سرپرست حضرات آئے ہیں ان کے سامنے بھی
ہم دونوں بھائی پڑھتے تھے، زمین تو تھی کاشت کی، لیکن جو حضرات یہاں کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اتنی زیادہ کھیتی ویتی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ فراوانی ہے کھیتی، جس کے یہاں خوب کاشت ہوتی ہے، لیکن پہلے اتنی کاشت نہیں ہوتی۔ ہم تقریباً 18 سے 20 طالب علم، میں تو چھوٹا تھا، میری عمر زیادہ سے زیادہ 6 سال نہیں ہوگی، میرے بھائی کی عمر 7 سے 7.5 سال تھی، جن کا میں بھائی کا ذکر کروں، ڈاکٹر نور صاحب۔ ہم دونوں وہاں جایا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ جو طلبہ جاتے تقریباً ہم 18-20 تھے، تو سب کے پاس ٹفن تھے جس میں وہ کھانا لے کر کے جاتے تھے، اور ہمارے پاس ہمارے گھر کی تنگی کی وجہ سے ٹفن نہیں تھا، بلکہ ہماری والدہ ہمیں کپڑے میں روٹی باندھ کر اور اسی میں سبزی رکھ کر کے دے دیا کرتی تھی۔ اب جب ہم وہاں سب کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور اپنا کپڑا کھولتے تھے، تو وہ طلبہ جو دوسرے تو مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ پوٹلی کھل گئی، گٹھری کھل گئی، کبھی کچھ تانے کشی کرتے تھے۔ اب میں تو چھوٹا تھا، میرے بھائی کو بہت محسوس ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب کو، تو میرے بھائی روزانہ آ کر کے والد صاحب سے کہتے تھے کہ ابا ہمارے لیے بھی ایک ٹفن لا دیں۔ تو ابا جی جایا کرتے تھے مظفر نگر منڈی، تو 2-4 مرتبہ جب مسلسل بھائی نے کہا تو میرے والد صاحب ایک ٹفن لے کر کے آئے 3 ڈبوں کا۔ مجھے اچھی طریقے سے وہ منظر آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے بھائی اس ٹفن کو لے کر کے کبھی چوم رہے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کبھی ایسے سینے سے لگا رہے ہیں، اور رات میں اس ٹفن کو اپنے تکیے کے برابر میں رکھ کے سوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ اگر کروڑوں روپے آج مل جائیں تو اس سے وہ خوشی نہ ہو جو چند روپے کے ٹفن سے مجھے اور میرے بھائی کو خوشی حاصل ہوئی تھی۔ وہ واقعہ آج تک مجھے یاد ہے۔ آگے کی میں بتاتا ہوں۔ آگے کی بات یہ ہے میرے پیارے بچوں، عزیز طلبہ، کہ کسی کی غربت کا اس طرح مذاق نہ بنایا جائے۔ وہ 18-20 طالب علم جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ کوئی ریہڑا چلا رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، ٹرک چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بگی چلا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، سب اسی طریقے سے۔ ایک بھی ان میں کوئی حافظ عالم یا کوئی ڈاکٹر انجینئر کچھ نہیں بنا، سب کے سب مزدور بنے۔ یہ عبرت ہے میرے بچوں کے لیے، اور اللہ کا شکر الحمدللہ میرے عزیز طلبہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، میرے والد صاحب کی یہ جفاکشی، یہ محنت اور ان والدین کی مشقت کے اللہ کا شکر ہے کہ 2-4 حرف اللہ نے مجھے سکھائے، اور میری نسبت سے یہ حضرات اساتذہ بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو میں بھی پڑھا رہا ہوں، اتنے بڑے ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سب والدین کی دعاؤں کا اور ان کی مشقت کا اثر ہے۔ اور بھائی جو ہیں وہ بڑا ہاسپٹل ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ان سے نفع ہو رہا ہے، اور کس قدر ان کے اندر صلہ رحمی، یہ سب والدین کی برکت ہے۔ ہم نے وہ دور دیکھا اپنے والدین کا، اپنے والدہ کا، اپنے والد کا، کہ کیسی مشقت ہے، کیسی تنگیاں انہوں نے برداشت کی۔ ایسے بھی حالات تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میرے والد صاحب نے اپنے ایمان سے، اپنے ضمیر سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور کیسے بھی حالات رہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر حال میں کوئی بھی پوچھتا تھا تو کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جب فراوانیوں کا دور آیا اور اللہ کا شکر ہے حالات بدلے، تو اس موقع پر والد صاحب کے ذہن میں کبھی الحمدللہ کوئی بڑائی نہیں، وہی اللہ کا شکر ہے۔ فراوانی آئی تو بڑائی نہیں آئی، تنگی آئی تو شکر گزاری کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور میری عمر جتنی ہو گئی، 4-5 سال سے، میری جو 4-5 سال کی عمر ہے، اس وقت سے لے کر کے اب تک کی 4-5 سال سے مجھے الحمدللہ خوب باتیں یاد ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے والد صاحب کو کسی بھی موقع پر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی کسی بھی موقع پر، اور میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اخیر عمر میں اب یہ ہو گیا تھا کہ والد صاحب ظہر، عصر، مغرب تینوں نمازیں مسجد میں ادا کرتے تھے، اور عشاء اور فجر
اس میں والد صاحب کو انتہائی ذوق اور نقاہت اٹھ نہیں پاتے تھے، تو اس لیے نمازیں نہیں پڑھ پائے۔ سب سے پہلے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے بھائیوں کو بٹھا کر کے جب یہ بات کی کہ اس کا فدیہ دیا جائے، تو وہ نمازیں جو بنی ہیں تو تقریباً ہم نے اندازہ کیا، کرتے 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 بڑھاتے 12 مہینے لے کر کے گئے۔ پھر بھائی کہنے لگے کہ 13 مہینے کر دیں۔ 13 مہینوں کی روزانہ کی 3 نمازیں، عشاء کی، وتر اور اسی طرح فجر، یہ 3 نمازیں ہم نے ایک دن کی جوڑی ہیں۔ اس کے بنے ہیں 1,80,000 روپے۔ 1,80,000 روپے فدیے کے بنے ہیں۔ ہم نے فدیہ جتنا بننا تھا اس سے اور بڑھایا، وقت جتنا بننا تھا اس سے اور زیادہ بڑھایا، اور میرے وہی بھائی جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شان بدل عطا فرمائے، انہوں نے فوراً 1,80,000 روپے مجھے دیے کہ یہ والد صاحب کے فدیے کے آپ رکھ لیجیے گا۔ ذرہ برابر اس میں یہ نہیں کہ نہیں ابھی بھائیوں سے مشورہ کریں گے اور ابھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کون سا بھائی کتنے، نہیں، 1,80,000، 1,75,000 بننے تھے، انہوں نے 1,80,000 روپے وہ دیے کہ یہ 1,80,000 روپے والد صاحب کا فدیہ۔ یعنی کہ سب سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سرپرستوں کی مجلس ہے، لیکن بات آئی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو والد صاحب نے اپنی زندگی میں مکانات وغیرہ کی تقسیم کر دی، مکانات ہے، دکان وغیرہ جو بھی ہمارے یہاں ہیں، وہ سب تقسیم ہوگی۔ زمین کی تقسیم ہمارے والد صاحب کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے۔ میں نے مفتی عابد صاحب جو صدر مفتی ہیں ان سے اسی روز کہا کہ جس روز والد صاحب کا انتقال ہوا کہ اے زمین اتنی ہے، ہم بہن بھائی اتنے ہیں، ہماری والدہ ہیں، ترکے کی تقسیم شرعی اعتبار سے کر دیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنے میراث ملے گی، تو تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنے گھر میں میراث تقسیم کریں۔ اور اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ سب بھائی عالم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی بھائی نے ذرہ برابر کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہنوں کا کیا حصہ، بہنیں تو اپنے گھر بار کی ہو گئی اور بہنوں کے ہاں تو اولاد ہے، یہ یہاں سے مال لے کر کے وہاں چلی جائیں گی جہاں ان کی شادیاں ہوں گی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اصل شرعی تقاضا، کوئی سے ایک بھائی نے بھی اس کے اوپر ذرہ برابر نہ اعتراض کیا، نہ ناگواری کا اظہار کیا، نہ کوئی جملہ کہا کہ ٹھیک ہے جیسے شریعت کا تقاضا آپ اس تقاضے کے مطابق کریں۔ یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سبھی گھروں کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور یہ والد صاحب کی انتہائی نیکی کی برکت ہے کہ میرے والد صاحب کی اولاد میں، بیٹوں میں اور پوتوں میں اللہ کا شکر ہے 1 درجن سے زیادہ عالم اور حافظ ہیں۔ یہ ان کی دعاؤں کے اور ان کے مشقت کی اور حلال طریقے سے کمائی کی برکت ہے۔